بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ، آیت نمبر 88۔ لیکن الرسول، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ، جاہدوا، انہوں نے جہاد کیا، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کے ساتھ، وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہیں، لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، کہ ان کے لیے بھلائیاں ہیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ پیچھے منافقین کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ جب بھی کوئی صورت اترتی ہے جس میں ایمان کا حکم ہوتا ہے، جہاد کا حکم ہوتا ہے، تو جو آرام و عیش کی زندگی بسر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اجازتیں مانگنے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں پیچھے رہنے کی اجازت دے دو۔ یعنی یوں سمجھیں کہ پیچھے ان لوگوں کا تذکرہ، ان منافقین کا جو آرام پسند، سست، غافل اور کام چور لوگ تھے، اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو سچے مومن ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ فرمایا لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، یعنی انہوں نے اپنے جانیں بھی لگا دیں، اپنے مال بھی لگا دیے، انہوں نے محنتیں کیں، کاوشیں کیں۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کے لیے بھلائیاں ہیں، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ دنیا میں انہیں اللہ تبارک و تعالی جہاد کے نتیجے میں مال غنیمت سے نوازتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑے مراتب ہیں۔ اب دیکھیں پیچھے کیا بات بیان ہوئی تھی کہ جو لوگ کام چور ہوتے ہیں، جو آرام پسند ہوتے ہیں، جو بس دنیا کا آرام چاہتے ہیں اور پیچھے پیچھے رہتے ہیں، تو بھی اعلیٰ قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ فہم لا یفقہون، اب انہیں بات سمجھ نہیں آتی، اصل خیر و برکت کو وہ سمجھتے نہیں، ان کے دل و دماغ بند ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو آگے آگے رہتے ہیں، جو محنتیں کرتے ہیں دین کی خاطر، جو اپنا مال لگانا پڑے لگا دیتے ہیں، جان لگانی پڑے لگا دیتے ہیں، وقت صرف کرنا پڑے کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی بھلائیاں عطا کرتے ہیں اور کامیابی انہی کے لیے۔ دیکھیں یہ دنیا اللہ تبارک و تعالی نے آرام کے لیے نہیں بنائی۔ اگر اس میں آرام بھی ہوتا ہے تو آرام برائے آرام نہیں ہوتا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت کی ہے کہ یقیناً ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے۔ اس نے پوری زندگی مشقتیں اٹھانی ہیں، اس نے پوری زندگی محنتیں کرنی ہے۔ اگر اس نے آرام بھی کرنا ہے تو اس لیے کہ آگے پھر ٹھیک طریقے سے کام کر سکے، پھر توانا ہو جائے، فریش ہو جائے۔ دنیا میں آرام برائے آرام نہیں ہے ایک مومن کے لیے، بلکہ اس نے پوری زندگی مشقتیں اٹھانی ہے، محنتیں کرنی ہے، اللہ کے دین کی خاطر، آخرت کو کمانے کی خاطر۔ اگر اس نے روزی بھی کمانی ہے وہ بھی اسی لیے کہ اپنی اور اپنے بچوں کی خوراک مہیا کر سکے
تاکہ اس کا جسم صحیح سلامت رہ سکے، وہ کمزور اور ناتوانا ہو جائے اور اللہ کے کام کر سکے، وہ آخرت کما سکے۔ اس کے روزے کمانے کا مقصد بھی یہی ہے، اس کے آرام کا مقصد بھی یہی ہے۔ اور یہی ایک مطلب ہے اس حدیث کا جس میں آتا ہے کہ المؤمن یموت بعرق الجبین، کہ مومن پیشانی کے پسینے سے مرتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اب اس کے دو مفہوم علماء بیان کرتے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ حقیقی معنی اس کا ہو سکتا ہے کہ مومن کو جب موت آتی ہے اس کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے۔ ایک تو واضح جو ظاہری الفاظ کا معنی ہے، بعد نے یہ مانا کہ حقیقی معنی، اور دوسرے کہتے ہیں اس کا یہ معنی بھی ہے کہ مومن پیشانی کے پسینے سے مرتا ہے، یعنی محنت کرتے کرتے فوت ہوتا ہے۔ پیشانی کا پسینہ کنایا ہوتا ہے محنت سے۔ دیکھیں عام طور پر جب آپ محنت کرتے ہیں آپ کی پیشانی میں پسینہ آتا ہے، آپ اسے صاف کرتے ہیں۔ تو پیشانی کے پسینے کا اصل حقیقی معنی نہیں مراد، یہاں مراد ہے محنت، مشقت۔ مومن کی زندگی محنتوں اور مشقتوں میں گزرتی ہے، چاہے اللہ نے اسے جتنا سرمایہ بھی کیوں نہ دیا ہو، پھر بھی وہ آخرت کی خاطر کاوشیں اور محنتیں کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، وہ قربانیاں پیش کرتا ہے، اور اسی حال میں اس کی موت آ جاتی ہے۔ تو فرمایا جو اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، چاہے ان ایمان لانے والوں میں حضرت عثمان جیسے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے بڑے بڑے سرمایہ دار بھی تھے، لیکن وہ بھی اس مشقت میں شریک ہے۔ یہ نہیں کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں، انہیں نہ مال غنیمت کی ضرورت ہے نہ کوئی اور، وہ مزے سے اپنے آرام سے بیٹھے رہے مدینہ میں، گرمی کا موسم ہے اتنا طویل سفر کریں، نہیں، وہ بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے، انہوں نے اپنے مالوں سے بھی جہاد کیا، جانوں سے بھی جہاد کیا۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور انہی کے لیے خیرات بھلائیاں ہیں اور یہی کامیاب ہیں۔ مومن کے لیے آرام اللہ نے آگے رکھا ہے۔ وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے تیار کر رکھی ہیں ان کے لیے بہشتیں، ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں۔ تجری من تحتها الانہار، چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں، وہ ہے اصل آرام کی جگہ۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان دنیا میں تعیش میں آرام میں تو رہے لیکن اس کی نمازیں چوک جاتی ہیں، وہ روزے وہ نہیں رکھتا کہ گرمیوں سے برداشت نہیں ہوتی، مال وہ خرچ نہیں کرتا اللہ کے راستے میں جیسے کرنا چاہیے، اور باقی محنتیں اور مشقتیں وہ نہیں اٹھاتا، اور وہ آرام پسند ہے، مزے سے آرام سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہ اصل کامیابی نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ جنات اور بہشتیں ان کے لیے تیار ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اور آ گئے بہانے خور، معذرون عذر پیش کرنے والے، معذرتیں کرنے والے، بہانے بنانے والے آ گئے۔ جب آپ آئے نا تبوک سے واپس، اور جو لوگ نہیں شریک ہوئے تھے ان کی بات ہو رہی ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اور آ گئے معذرتیں کرنے والے، بہانے خور دیہاتیوں میں سے۔ یہ تو پیچھے منافقین کا تذکرہ تھا کہ وہ بھی نہیں گئے تھے اور انہوں نے بھی بہانے بنائے، اور کچھ مدینہ کے ارد گرد کے لوگ تھے جنہیں اعراب کہا جاتا ہے، بدو، دیہاتی، تو وہ بھی نہیں گئے۔ اور ان میں پھر دو قسم کے لوگ تھے، ایک تو آ گئے بہانے خور دیہاتیوں میں سے، لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، تاکہ انہیں اجازت دے دی جائے، ایک تو یہ تھے، اور کچھ وہ بھی تھے وَقَعَدَ الَّذِينَ
کذب اللہ و رسولہ، اور بیٹھے رہے وہ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ نے آ کے معذرت کرنا ہی گوارا نہ کیا، وہیں بیٹھے رہے۔ کوئی تو آ گئے بہانے بنانے، اور کچھ نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ جا کے ہم کوئی عذر تو جھوٹا سچا پیش کریں، کوئی معذرت تو کریں۔ انہوں نے اتنا تک بھی زحمت گوارا نہ کی، اور بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول سے۔ اب ان کے لیے کیا ہے؟ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے، کیا پہنچے گا؟ عذاب علیم، دردناک عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے عارضی مزے کو ترجیح دی، عارضی آسائش اور آرام کو چنا۔ آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب دردناک۔ اور جنہوں نے دین کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کر دیا، دنیا میں تو انہوں نے آسائشیں آرام قربان کیے، مشقتیں اٹھائیں، پریشانیاں مصیبتیں برداشت کیں، لیکن ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باغات تیار ہیں، جو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ دونوں رخ دکھائے جا رہے ہیں کہ اس قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور وہ بھی ہوتے ہیں۔ اب ہر کسی کی مرضی ہے کہ وہ عارضی آرام کا انتخاب کرتے ہیں اپنے لیے جو دنیا کا آرام ہے، یا وہ حقیقی اور دائمی آرام چاہتا ہے جو جنت کی صورت میں ملے گا، اور وہ محنتیں کرنے والوں کے لیے اور مشقتیں اٹھانے والوں کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔